اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لاوے، اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو فوار ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، اور ان کا ایمان اور توکل کامل تھا، لہٰذا ان کے لیے اپنی پسندیدہ چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا بہت آسان تھا۔ وہ کون سے صحابی ہیں جس کا سعودی عرب کے بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ آج بھی موجود ہے؟ مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں ان کے نام پر باقاعدہ جائیداد رجسٹرڈ ہے۔ آج بھی ان کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر فرمایا، کون شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے۔ مال کا گھٹانا اور بڑھانا سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ ایک اور دوسری جگہ پر فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور بردبار ہے۔ قرض کے لغوی معنی کاٹنے کے ہیں، یعنی اپنے مال میں سے کچھ مال کاٹ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا کئی گنا بدلہ عطا فرمائے گا۔ محتاج لوگوں کی مدد کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو مال غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کو دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کئی گنا اضافہ فرماتا ہے، کبھی ظاہری طور پر، کبھی معنوی اور کبھی روحانی طور پر اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور آخرت میں تو یقیناً اس میں حیران کن اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے محتاج بندوں کی ضرورتوں میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ کو قرض دینا قرار دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ وہ نہ صرف مال و دولت اور ساری ضرورتوں کا پیدا کرنے والا ہے، بلکہ وہ تو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رزاق ہے۔ ہم سب اسی کے خزانے سے کھا پی رہے ہیں تاکہ ہم بڑھ چڑھ کر انسانوں کے کام آئیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، دو جہاں میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور اپنے مہمان خانے یعنی جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرض حسن سے متعلق آیت قرآن کریم میں نازل ہوئی تو حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض طلب فرماتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ وہ عرض کرنے لگے، اپنا دست مبارک مجھے پکڑا دیجئے تاکہ میں آپ کے دست مبارک پر ایک عہد کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری نے اپنا معاہدے کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنا باغ اپنے اللہ کو قرض دے دیا۔ ان کے باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے، اور اسی باغ میں ان کی بیوی بچے رہتے تھے۔ جہاں سے اٹھ کر اپنے باغ گئے اور اپنی بیوی امو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آواز دے کر کہا کہ چلو اس باغ سے نکل چلو، یہ باغ میں نے اپنے رب کو دے دیا۔ یہ ہے وہ قیمتی سودا جو حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ ان کے پاس 2 باغ تھے، ان میں سے ایک باغ بہت قیمتی تھا جس میں کھجور کے 600 درخت تھے، جس کو وہ خود بھی بہت پسند کرتے تھے، اور اسی میں وہ اور ان کے بچے رہتے تھے۔ لیکن مذکورہ آیت کے نزول کے بعد یہ قیمتی باغ ضرورت مند لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو قرض دے دیا۔
ایسے ہی لوگوں کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود ان کو کتنی ہی سخت حاجت ہو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے ہرگز بھلائی نہیں پاؤ گے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ مجھے اپنے تمام مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ مال خیبر کی زمین کا حصہ ہے، میں اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے وقف کر دو، اصل روک لو اور پھل وغیرہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے محبوب چیز کے خرچ کرنے کا ذکر فرمایا ہے اور مجھے ساری چیزوں میں اپنا باغ بیرہا سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ کرتا ہوں اور اس کے اجر و ثواب کی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے بہت ہی نفع کا سودا کیا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا باغ جو اتنی بڑی مالیت کا ہے وہ صدقہ ہے، اور اگر میں اس کی طاقت رکھتا کہ کسی کو اس کی خبر نہ ہو تو ایسا ہی کرتا، مگر یہ ایسی چیز نہیں ہے جو مخفی رہ سکے۔ حضرت محمد بن مکندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گھوڑا تھا جو ان کو اپنی ساری چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اس زمانہ میں گھوڑے کی حیثیت تقریباً وہی تھی جو اس زمانہ میں گاڑی کی ہے۔ وہ اس کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ صدقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور لے کر ان کے صاحبزادہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر کچھ گرانی کے آثار ظاہر ہوئے کہ گھر میں ہی رہا، باپ کی بجائے بیٹے کا ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا، اب میں چاہے اس کو تمہارے بیٹے کو دوں یا کسی اور رشتہ دار کو یا اجنبی کو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیضان نبوت کے فیض یافتہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنے مال و متاع کے ذریعے خدمت اسلام پیش رہے۔ غلاموں کی آزادی کا معاملہ ہو یا مسلمانوں کی خیر خواہی کے کام، توسیع مسجد ہو یا وسعت اسلام کے لیے مالی قربانی، جنگی ساز و سامان ہو یا سوشل ویلفیئر کے کام، ہر معاملہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ چنانچہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کو پانی کی قلت محسوس سامنا کرنا پڑا، اس وقت مدینہ میں قبیلہ بنی غفار کے ایک شخص کی ملکیت میں رومی نامی کنواں تھا۔ یہ شخص ایک مد کے بدلے پانی کا مشکیز بیچتا تھا۔ پریشانی کے عالم میں مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور کنواں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کنواں چونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا، اس لیے یہودی نے اسے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تدبیر کی کہ پورا کنواں نہ صحیح آدھا فروخت کر دو۔ آدھا کنواں فروخت کرنے پر ایک دن کنویں کا پانی تمہارا ہوگا اور دوسرے دن میرا ہوگا۔ یہودی ان کی اس پیشکش پر لالچ میں آ گیا۔
اس نے سوچا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دن میں پانی مہنگے داموں فروخت کریں گے، اس طرح اسے بھی زیادہ منافع کمانے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں اللہ کی رضا کے لیے وقف کر کے اپنے دن مسلمانوں کو کنویں سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے۔ یہودی کے دن کوئی بھی شخص پانی خریدنے نہ جاتا۔ یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت ماند پڑ گئی ہے تو اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقی آدھا کنواں بھی خریدنے کی پیشکش کر دی، جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور کم و بیش 45,000 درہم میں پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس دوران ایک مالدار آدمی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنواں دگنا قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے، تو وہ شخص بھی اپنی پیشکش بڑھاتا چلا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی جواب دیتے رہے، جہاں تک کہ اس آدمی نے کہا کہ آخر کون ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 گنا دینے کی پیشکش کر رہا ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا رب مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا، جہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا اور اسی دور میں ہی اس باغ کی دیکھ بھال ہوئی۔ بعد ازاں آل سعود کے عہد میں اس باغ میں کھجور کے درختوں کی تعداد تقریباً 1550 ہو گئی۔ حکومت وقت نے اس باغ کے گرد 4 دیواری بنوائی اور یہ جگہ میونسپلٹی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رجسٹر کر دی۔ وزارت زراعت جہاں کی کھجوریں بازار میں فروخت کرتی اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کچھ آمدنی غریبوں میں اور کچھ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بینک میں جمع کرواتی رہی۔ یہ سلسلہ سالوں تک جاری رہا اور چلتے چلتے اس اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مدینہ منورہ کے مرکزی علاقہ میں اس باغ کی آمدنی سے ایک کشادہ پلاٹ لیا گیا، جہاں فندق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک لگژری ہوٹل ہے جس پر گزشتہ کچھ برسوں سے تعمیراتی کام کا سلسلہ جاری ہے اور آنے والے کچھ وقت میں اس کی تعمیر مکمل ہو جائے گی اور اسے عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس رہائشی ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال آمدنی متوقع ہے، جس کا آدھا حصہ غریبوں اور مسکینوں کی کفالت اور باقی آدھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔ ذوالنورین سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل اور خلوص نیت کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں ایسے قبول فرمایا اور اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ قیامت تک ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا۔ حضرت عثمان بن عفان کا اکاؤنٹ جہاں جانی دنیا میں بھی موجود ہے اور وہاں جانی آخرت میں بھی موجود ہے، جہاں ہم سب کو بالآخر جانا ہی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی جانیں اور مال اللہ تعالیٰ نے اپنی جنتوں کے بدلے خرید لیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی، جنہوں نے اللہ عز و جل کو قرض دیا، اچھا قرض، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی گنا بڑھا کر لوٹایا۔ اس فانی دنیاوی زندگی کا اصل مطلوب و مقصود آخروی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا ہے، جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے
موت کو بھی وہاں موت آ جائے گی، اور جہاں کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی و کامرانی ہے۔